صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمام مومنین و مومنات اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام اہل ایمان کی حفاظت کے لیے ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سب عزاداروں کی حفاظت فرمائے، جہاں پر بھی مجالس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام برپا ہیں، اللہ تعالیٰ سب عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب مومنین و مومنات اپنی حفاظت کے لیے اور تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ روز عرض کیا تھا کہ کربلا کی جو کشش ہے اور کربلا کی جو حیات ہے، اس کی بنیادی ترین وجوہات میں سے ایک کربلا کی وہ خوبصورتیاں ہیں کہ جو انسانی فطرت کے ساتھ سازگار ہیں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام انسانی بنیادوں پہ تھا، نہ مسلکی بنیادوں پہ تھا، اور نہ فقط اس کی بنیاد دین کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد فطرت انسان ہے۔ جس طرح دین اسلام کی ایک خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے، البتہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، بات کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ جس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام نظام حیات ہے، تو پھر اس کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، سمجھایا جائے کہ دین کیسے نظام ہے، اور آیا قرآن کریم نے پورا نظام بیان کیا ہے یا نہیں کیا، یا سنت رسول میں وہ پورا نظام موجود ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی کہ دین اسلام فطری ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی خوبصورتیوں میں کل عرض ہوا تھا، سیدہ کا ایک جملہ میں نے بیان کیا تھا کہ وما رأیت الا جمیلا۔ ابن زیاد کے دربار میں سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے، کہ میں نے تو کربلا میں صرف جمال دیکھا ہے۔ وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقاومت، ان کی شہادت، ان کا منکرات سے ٹکرانا، وہ ان کے اصحاب کا صبر، وہ اللہ کی ذات پہ توکل، وہ تھوڑی سی تعداد ہونے کے باوجود استقامت، صبر، توکل، امید خدا کی ذات پہ، یہ سب کربلا کی خوبصورتیاں ہیں، اور اسی وجہ سے حیات ہے کربلا کے۔ آپ دیکھیں بہت سارے واقعات وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، تاریخ بہت ساری شخصیات کو بھی کھا جاتی ہے اور بہت سارے واقعات کو بھی کھا جاتی ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا ہوا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے تاریخ میں سے چیزوں کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ڈھونڈنا پڑتا ہے تاریخ میں سے۔ مثلاً آپ عالم اسلام کی تاریخ پڑھنا شروع کریں، پہلی ہجری میں کیا ہوا، دوسری ہجری میں کیا ہوا، تیسری ہجری میں کیا ہوا، چوتھی ہجری میں کیا ہوا۔ کچھ چیزیں جو آج تک ہیں، زندہ ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں، بہت ساری شخصیات کی شہادت ہوئی عالم اسلام میں۔ آپ دوسرے ادیان کو یا دوسری تاریخوں کو ہم نہیں بات کرتے، خود اسلام کی تاریخ میں ہی آپ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی شخصیات کی شہادت ہوئی۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی، بہت بڑا نام ہے عالم اسلام میں۔
حضرت امیر المومنین کے بڑے بھائی ہیں جعفر طیار۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، رسول اللہ کے چچا ہیں، سید الشہداء کہا جاتا تھا ان کو اپنے زمانے میں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ان کو سید الشہداء کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اور بدری اصحاب جن کی شہادتیں ہوئی، پھر جنگ احد میں ہوئی، پھر اس کے بعد مسلسل جنگیں ہوتی رہی۔ اور تاریخ اسلام میں اگر آپ پڑھیں بڑے بڑے واقعات ہوئے، ظلم بھی بہت ہوا، بنو امیہ نے بہت ظلم کیا لوگوں کے اوپر، پھر بنو عباس نے بہت ظلم کیا۔ یہ واقع کربلا کے اندر کون سی خوبصورتی تھی کہ وہ زمانے پر چھا گئی، یعنی زمانہ اس کو بھلا نہیں سکا۔ جس طرح بعض شخصیات ہوتی ہے نا، زمانہ ان کو بھلا نہیں سکتا، وہ زمانے سے بلند ہو جاتی ہیں۔ جس طرح امیر المومنین کی شخصیت آپ دیکھیں، امیر المومنین کی شخصیت زمانے کے اندر گم نہیں ہوئی، بلکہ زمانے سے بلند تر ہو گئی، اس سے نکل گئی۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ممکن ہے اپنے پردادا کا نام نہ پتہ ہو، لیکن علی ابن ابی طالب کا نام پتہ ہے، ان کے کمالات پتہ ہیں، ان کا کردار پتہ ہے، ان کی عدالت پتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اور جتنا وقت گزرتا جائے گا یہ شخصیات اور نکھر کے سامنے آئیں گی۔ جتنا وقت گزر رہا ہے کربلا اور نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں جس طریقے سے آج کربلا کا پیغام پھیل رہا ہے اور کربلا کو احیاء کیا جا رہا ہے، اہتمام عزاداری کا کیا جا رہا ہے، مجالس کا کیا جا رہا ہے، یورپ میں، افریقہ میں، دنیا کے کتنے ممالک ہیں جہاں 5-10 سال پہلے عزاداری ہوتی ہی نہیں تھی، لیکن آج ایک بڑی تعداد وہاں پہ عزاداری کرتی ہے۔ افریقہ تک آپ دیکھیں شیخ زگزاکی جیسے عالم نے لاکھوں کروڑوں میں چند کروڑ لکھا ہوا ہے کہ جو انہوں نے ان کے ہاتھ پہ جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، کلمہ ولایت اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا، ولایت امیر المومنین کا اقرار کیا، کتنی تعداد مسلمان کیے اور پھر کتنی تعداد کو شیعہ کیا، کروڑوں میں ہے۔ شیخ زگزاکی رحمۃ اللہ علیہ جو نائجیریا کے عالم دین ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی وہ بڑے پیمانے پہ پیغام پہنچ گیا، عزاداری ہو رہی ہے اور یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیاد اس کی کیا ہے؟ ایک مطلب جو شہید مطہری نے بیان کیا، میں صرف اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر جو موضوع ہمارا چل رہا تھا اس کو میں بیان کروں گا ساتھ ساتھ۔ آپ دیکھیں عادل، سید الشہداء عادل کے لیے اٹھے، عادل ہو معاشرے کے اندر، ظلم ختم ہو۔ یزیدیت ظلم ہے، ظالم ہے یزید۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی عادل کا پیغام لے کے آتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ حدید میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے، کس لیے؟ بجلی آ جائے، روٹی پانی کا مسئلہ حل ہو جائے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بعثت کا ایک بنیادی ترین مقصد جو بیان کیا وہ یہ کہ معاشرے میں عادلانہ نظام آ جائے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، معاشرے میں عدل ہو۔ تمام نبی اس لیے آئے ہیں ہر کسی کو اس کا حق دیں۔ آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، نسلیں ضائع ہو گئی ہیں جب ان کے حقوق ان کو نہیں ملتے، تو نسلیں کی نسلیں۔ اس وجہ سے عادل کی تعریف ہی یہ ہے کہ ہر ذی حق کو اس کا حق دینا، عادل کہتے ہی اس کو ہے۔ جس طرح ظلم حقدار سے اس کا حق لے لینا، جو چیز جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ جو جس چیز کا حق ہے کہ اس کو ادھر ہونا چاہیے اس کو ادھر ہی رکھنا، یہ عدل ہے۔ یہ امیر المومنین نے تعریف کی۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہج البلاغہ میں موجود ہے جو تعریف کی ہے عدل کی، کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا اور ہر ذی حق کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ اور ظلم اس کے برعکس،
یزید اس کا ظلم ہر قسم کا ظلم تھا. وَاسْتَعْثِرُ الْفَيْءَ، جس طرح سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کی چیزیں ہڑپ کرنی، پبلک کا مال کھا جانا، یہ ایک خود عنوان تھا جس کو سید الشہداء علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان کیا. یہ ظلم ہے، ایک ظلم یہ ہے بہت بڑا. عدل ہر انسان کو پسند ہے. کوئی دنیا میں ایسا ہے افریقہ کے جنگل میں بھی جو رہتا ہے وہ کہے کہ مجھے ظلم پسند ہے؟ ہر انسان کو عدل پسند ہے، ظلم سے نفرت ہے. اس وجہ سے امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ کونوا للظالم خصما. توجہ کریے گا، یہ بھی نہج البلاغہ. امیر المومنین نے فرمایا کہ ظالم کے دشمن بن جاؤ، چاہے جو بھی ہے اس کی مخالفت کرو، چاہے تمہارا سکا بھائی بھی ہے، اگر ظالم ہے تو اس کے ساتھی مت بننا. کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا. اور مظلوم چاہے جو بھی ہے، اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم نے اس کا مددگار بن جانا ہے. توجہ کریے گا، ہمارا کیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ فلاں ظالم ہے کیونکہ ہماری پارٹی کا ہے، تو ظالم بھی ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں جو بھی ظالم ہے اس کے مخالف بن جاؤ، جو بھی مظلوم ہے اس کے مددگار بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اور دین فطرت کے ہی مطابق ہے. جو کام بھی فطرت کے خلاف ہوگا دین کبھی اس کی تائید نہیں کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اللہ. آپ دیکھیں کربلا کے اندر ایک کیا ہے، عدل کا پیغام، ظلم کے خلاف کیا، ظلم اور جبر کے خلاف کیا. یزید سمبل ہے ظلم اور جبر کا، جس طرح فرعون تھا. اس وجہ سے کربلا زندہ ہے. آج کوئی بھی آپ دیکھیں ہندو آ کے جب سپیچ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے متعلق، توجہ کریے گا، آپ کسی ہندو کی سپیچ سنیں، کسی عیسائی کی سپیچ سنیں یا اس کی کتاب پڑھیں، تو وہ ہماری طرح کوئی عقیدتیں بیان نہیں کرتا، کیونکہ وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے، مسلمان کے گھروں میں تو پیدا نہیں ہوا. ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے تو شروع سے عقیدتیں سنی ہیں. ہم نے خود کوئی تحقیق کر کے سوچا تو نہیں ہے کہ کربلا میں کیا خوبصورتیاں ہیں. جس طرح ہم میں سے ایک بڑی تعداد صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آگے کام کوئی بھی مسلمانوں والا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں اسلام ہوتا کیا ہے. زندگی میں قرآن کھول کے دیکھا نہیں ایک بڑی تعداد نے، اگر دیکھا ہے تو سمجھا نہیں، اگر سمجھا ہے تو عمل نہیں کیا ایک بڑی تعداد نے. زندگی بالکل اس طریقے سے گزار رہے ہیں جیسے ان میں اور غیر مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. مثلا اب زندگی میں فرض کریں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب جو زندگی میں کبھی صبح اٹھا ہی نہ ہو نماز کے لیے، اب یہ کہے کہ میں علاقے کا سب سے بڑا مومن ہوں. ہمارے ہاں تو اسی طرح چلتا ہے نا، ہمارے ہاں تو یہ معیار ہے. لیکن قرآن کریم نے جو معیارات بیان کیے ہیں، اب قرآن کریم کو سمجھے بغیر انسان مسلمان مومن نہیں بن سکتا. مکتب اہل البیت علیہ السلام کو سمجھے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا. تو عادل، توجہ کریں، یہ عادل، اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے. کرم ہونا، مثلا فرض کریں کوئی کریم ہو، کرم کے اندر خود خوبصورتی ہے، سخاوت کے اندر خود خوبصورتی ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا پیغام، اب وہ جو ہندو جب بات کر رہا ہوگا، اب ہندوؤں کے جتنے ہندو ہیں جنہوں نے ان موضوعات پہ تقریریں کی ہیں یا عیسائیوں نے آپ سنے، وہ سب کہیں گے حسین ظلم کے خلاف اٹھے، ظلم کے خلاف اٹھے. یزید ظالم تھا. اس وجہ سے حتیٰ گاندھی نے بھی، جو ہندوؤں کا پیشوا ہے، اس کی کتابیں موجود ہیں، گاندھی نے بھی جو نصیحت کی تھی اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور آزاد کرنا چاہتے ہو ہندوستان کو تو حسین ابن علی کی راہ پہ تمہیں چلنا پڑے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. امام علی مقام ہر حر کے امام ہے.
امام الاحرار، امام الاحرار، آزاد مرد جو بھی ہے جہاں پہ بھی ہے، اس کے پیشوا حسین ابن علی ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ کربلا کے اندر خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں وہ جو نکھار تھا، وہ جو کردار تھا جو زندہ ہے آج تک۔ دیکھیں کردار زندہ رہتے ہیں، کام زندہ رہتے ہیں، شخصیتیں زندہ رہتی ہیں، ورنہ موت تو ہر کسی کو آتی ہے۔ کون ہے کہ جو دنیا سے نہیں گیا؟ سب نے دنیا سے جانا ہے۔ جب رسول خدا نہ رہے، جب نبی مرسل نہ رہے، تو پھر کون رہے گا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی 950 سال تبلیغ ہے صرف، لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو باقی جانا تو سب نے ہے، باقی کیا رہنا ہے؟ بقا کس چیز کی ہے؟ کردار کی بقا ہے۔ توجہ کریے گا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ زندگی پہ غور کریں، آج توجہ کریں، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اگر کوئی آج سب سے زیادہ زندہ ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ ایک دفعہ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے، کیوں؟ کیونکہ دشمن نے یہ سمجھا تھا کہ حسین شاید یہ جسم کا نام ہے، اس وجہ سے ٹکڑے کرو، ٹکڑے کیے، وہ بغض نکالا۔ لیکن جب ٹکڑے ہونے کے باوجود دیکھا انہوں نے کہ یہ مشن تو آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کو سمجھ میں آنا شروع ہوئی یہ تو نظریہ ہے، سوچ ہے۔ آپ دیکھیں قبر کے دشمن کیوں بنے متوکل وغیرہ؟ متوکل کے زمانے میں، عباسیوں کے زمانے میں جو حکومت تھی متوکل کی، اس نے باقاعدہ جہاں پہ حرم ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہاں پہ ہل چلوائے، قبر کو ختم کروایا، جتنی قبور تھی ان کو ختم کروایا، ہل چلوائے، فصلیں اگوائی، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہاں پہ کوئی قبر ہے یا نہیں ہے، قبور ہیں یا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو اس کو اس قبر سے کیوں خطرہ لگتا تھا؟ قبر سے کیا مسئلہ تھا؟ توجہ کریں، قبر میں کیا ہے؟ اس خبیث کو سمجھ لگی، پہلے نہیں ان کو پتا تھا اس بات کا، چاہے بنو امیہ ہو بنو عباس ہو، ان سب کی سوچ ایک ہے، یہ سب دشمن ہیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہر ظالم دشمن ہے سید الشہداء کا؟ ہر ظالم جہاں پہ بھی دنیا میں جو طاقتور ظالم ہے، جو عزاداری جب شروع ہوتی ہے، محرم جب شروع ہوتا ہے، یقین کر لیں اس کی بنیادیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اقتدار کے قصر ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیونکہ حسین ابن علی اگرچہ قبر میں ہیں لیکن کسی کو بھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، ہر محمد و آل محمد صلوات کیونکہ ان ظالموں کو پتہ ہے کہ ہم جدھر لے جانا چاہتے ہیں حسین ادھر ان کو لے جانے نہیں دے گا۔ تو قبر حسین آج ان کو پتہ ہے اس زمانے میں خطرہ ان کے لیے بنی، سو اس قبر کے پیچھے لگ اور آج تک لگے ہوئے ہیں۔ یہ داعش کو جب بنایا تھا تو ایک مقصد کیا تھا؟ قبروں کو اکھاڑو۔ کس نے؟ امریکہ اور اسرائیل نے پیچھے پیسہ لگایا تھا۔ کیوں اس قبر کو جا کے اکھاڑنا ہے؟ کربلا میں جو موجود ہے، سامرہ میں جو قبور موجود ہیں، کیوں؟ جو شام میں قبر موجود ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں سے درس ملتا ہے، یہاں سے پیغام ملتا ہے۔ مومن جو مومنین جو جاتے ہیں وہاں صرف زیارت کے لیے نہیں جاتے، جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کتنے ہی پیغام لے کے آتے ہیں وہاں سے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے، مقاومت، صبر، وفا، بروں سے ٹکرانا، منکرات کا مقابلہ، برائیوں کے خلاف کھڑا ہونا، ظالم حاکم کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ حسینیت کا پہلا درس ہے جو ہر مومن کے ذہن میں آتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ان ظالموں کو سمجھ لگ جاتی ہے جتنی محنت ہم نے کی ہے وہ ساری کی ساری حسین ابن علی کی قبر ہی ضائع کر رہی ہے۔
توجہ کریں، یہ ظالموں کو کیوں فرعون کو خطرہ تھا؟ فرعون ڈر رہا تھا، اس کو جب نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دو، قتل کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کی والدہ گرامی نے حضرت موسیٰ کو پانی میں ڈال دیا، دریائے نیل میں ڈال دیا۔ آپ دیکھیں فرعون اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے بس میں جو اس کے تھا کہ جتنا وہ کر سکتا تھا اس کے بس میں تو یہی تھا، جو پیدا اس کو مار دو۔ اب اللہ اس کو بتا رہا تھا فرعون تیرا اقتدار اور تیری طاقت اتنی ہے اور میں وہ ہوں، تیرے ہی گھر میں اسی موسیٰ کو پالوں گا۔ اور آپ دیکھیں ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی کی زوجہ، اسی کی بیوی جو مومنہ تھی حضرت آسیہ، انہی کے ہاتھوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے اور اس کے نظام کو نابود کیا۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہے، اللہ جس کے ذریعے سے اپنا کام لینا چاہے، ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے مل کے بھی اگر یہ سارے ظالم یہ سوچتے رہے کہ ہم کسی طریقے سے 40 کو رکوا دیں، کسی طریقے سے عاشورہ کو رکوا دیں، یہ ان کی بھول ہے۔ جو اللہ کی تدبیر میں چیز آ جائے اس کو پھر کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں صحیفہ، بلکہ صحیفہ سجادیہ میں نہیں، دعائے ابو حمزہ سمالی کے شروع میں پہلا جملہ جو شب کے وقت، سحری کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی، اس کے پہلے جملوں میں سے کون سا امام کا؟ اے خدایا اپنی تدبیروں کو اپنے اس بندے کے خلاف استعمال نہ کرنا۔ اللہ کی تدبیریں جب کسی کے خلاف ہو جائیں تو پھر وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا تھا، ایسے تو نہیں ہونا تھا۔ زمان و مکان اس کے ہیں، نظام اس کا ہے، ہستی اس کی ہے، پوری تاریخ میں اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کی نہضت کو اللہ نے زندہ رکھا، لیکن اس کے لیے اہتمام خود سید الشہداء کی شخصیت میں ہے۔ شخصیت ایسی ہے جس شخصیت کے اندر خوبصورتیاں ہی خوبصورتی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، شاید بعض عزیزان نہ ہو، کل بیان کیا تھا کہ خوبصورتیاں کربلا کی کون کون سی چیزوں میں؟ ایک حسی خوبصورتیاں، جمال ہے حسی، جیسے خطبے سید الشہداء علیہ السلام، جیسے سید الشہداء علیہ السلام کی دعائیں، جیسے سید الشہداء علیہ السلام کی گفتگو جو مختلف مقامات پہ، یہ حسی چیزیں ہیں جو کربلا، جو ہمیں کتابوں میں مل جاتی ہیں، لکھی ہوئی موجود ہیں، پوری کربلا کی تاریخ موجود ہے۔ اور کوشش کریں جتنا وقت نکل سکے خود کربلا کی تاریخ کو پڑھیں، ایک معتبر کتاب لیں، آپ خود پڑھیں، ایک دفعہ زندگی میں کم از کم کربلا کی تاریخ کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ کیونکہ تاریخ کربلا کو نہ بیان کیا جاتا ہے، نہ کھولا جاتا ہے، نہ سنایا جاتا۔ ہماری زندگیاں گزر گئی، ہم جب مدرسوں میں نہیں گئے تھے، مدرسوں میں جانے سے پہلے ہمیں خود کچھ بھی کربلا، چند چیزیں کربلا کی بتائی جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کہاں پہ رکے، کون سا خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر کیا کیا مطالب تھے، کون سناتا ہے؟ آپ میں سے ایک بڑی تعداد ان چیزوں کو جانتی ہے۔ خود پڑھے کربلا کو۔ کچھ دن پہلے ایک برادر، ایک حافظ تھے اہل سنت کے، تو مجلس ترہیم کے لیے انہوں نے مجھے 1-2 دفعہ دعوت دی، اہل سنت برادری سے تھے، ہمارے علاقے کے تھے، تو انہوں نے ان کے جب میں نکلنے لگا تو آ گئے میرے پاس ملنے کے لیے، تو میں نے ان سے یہی بات کی، میں نے کہا آپ خود کربلا کو پڑھو، خود پڑھو، جو آپ کہتے ہو نا فلاں جی ایسا بیان کرتا ہے فلاں، میں نے کہا آپ پڑھے لکھے انسان، میں آپ کو کتاب بھیج دوں گا ایک معتبر، آپ تاریخ ایک دفعہ پڑھو، ایک دفعہ حسین ابن علی کی شخصیت کو پڑھو، پھر دیکھ رہا تمہاری زندگی میں کیا انقلاب برپا ہوگا اور تمہیں حقیقی اسلام کی تفسیر سمجھ میں آئے گی، اصلی اسلام، حقیقی اسلام۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، رمز قرآن را از حسین آموختی، قرآن کریم کا کوڈ حسینیت ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے لاکر ہوتے ہیں نا، لاکر
تو اس کی چابی ایک بندے کے پاس ہوتی ہے، کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوڈ سے سارا کام ہونا ہوتا ہے. کوڈ لگے گا، لاکر کھلے گا، اندر سے خزانہ نکلے گا. وہ کوڈ ہی نہ لگے تو خزانہ نہیں نکلتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے جو لے کے بندہ پھر رہا ہوتا ہے. کوڈ حسینیت ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں. جب تک حسین تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک قرآن بھی صرف رٹے تک رہے گا. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد قرآن پڑھ کے آج بھی شمر بنی ہوئی ہے، آج بھی ابن زیاد بنے ہوئے ہیں، آج بھی حجاج بن یوسف بنے ہوئے ہیں قرآن پڑھ پڑھ کے. کیوں؟ کیونکہ جب رمز قرآن سے دور ہوئے، جب انسان قرآن کی روح سے دور ہوتا ہے. تو سید الشہداء کی شخصیت میں ایک تو وہ حسی خوبصورتیاں تھیں اور دوسری وہ خوبصورتیاں باطنی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. جیسے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں خود وفا، اللہ سے وفا، جیسے سید الشہداء کی شخصیت میں خود صبر سید الشہداء کی شخصیت کے اندر تھا، جو ظاہری نظر تو نہیں آنے والی چیز، صبر نظر نہیں آتا. اخلاق نظر آنے والی چیز، اخلاق کے بہت سارے پہلو نظر آنے والی ہیں ہی چیز ہی نہیں. جس طرح پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر گرامی فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ اخلاق کو کمپلیٹ کروں. یہ اخلاق کیا ہے؟ ایک ہے ظاہر کو سنوارنا، ایک ہے ظاہری خوبصورتیاں، انسان اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، کنگھی پھیرے، داڑھی بنا کے رکھے، یہ ظاہری خوبصورتی کے لیے. اسی طریقے سے خواتین اپنے ظاہر کو سجاتی. ایک ہے باطن کی خوبصورتی. پیغمبر گرامی جب بھی گھر سے نکلتے تھے آئینہ دیکھتے تھے. یہ سنت رسول ہے، گھر سے نکلتے ہوئے آئینہ دیکھنا. اور وہ زمانے میں آئینہ مختلف چیزیں ہوتی تھی. پیغمبر گرامی پانی میں نگاہ کرتے تھے، پانی کے ذریعے سے، برتن میں پانی ہوتا تھا اس میں نگاہ کرتے تھے، اپنے چہرے کو دیکھتے تھے، داڑھی کو دیکھتے تھے، بال سیدھا کرتے تھے، ایک دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کی طرف توجہ کریں. حضرت فرماتے تھے اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے خدایا میرے باطن کو اسی طرح خوبصورت کر دے جس طرح تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے. میرے باطن کو اسی طرح کو. بعض لوگوں کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے، باطن میں جمال نہیں ہوتا. حسد، کینے، بغض، تکبر، بے ادبیاں. آپ دیکھیں بعض لوگ کتنے بے ادب ہیں، کتنے بے ادب ہیں. معصوم سے جب پوچھا گیا، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، معصوم سے جب پوچھا گیا کہ اگر ایک دن زندگی رہ گئی ہو، کسی کو پتہ چل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے میری ایک دن زندگی رہ گئی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مولانا صاحب سے آ کے پوچھے یا کسی ذاکر صاحب سے آ کے پوچھے تو وہ کہیں گے، یہی کہیں گے، مثلا مولانا کہے گا پورا دن نمازیں پڑھتے رہو، ذاکر صاحب کہیں گے کہ پورا دن جو ہے وہ دوڑے پڑھتے رہو. معصوم سے جب پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایک دن تمہاری زندگی کا رہ جائے اس ایک دن کو آداب اسلامی سیکھنے میں گزارو، ادب سیکھو. بے ادب محروم ماند از لطف رب. بے ادب جو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے اللہ کے لطف سے، وہ آگ بن جاتا ہے معاشرے کے لیے. اس وجہ سے انسان کے باطن کی خوبصورتیاں بڑی ضروری ہیں. کربلا کے اندر یہ خوبصورتیاں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، بہت زیادہ. وفا خود سید الشہداء کی شخصیت میں، اصحاب امام حسین علیہ السلام، کتنی وفا صرف اللہ کے ساتھ. آج ہم سوچیں ہم میں سے ایک بڑی تعداد دنیا میں مسلمان نہ اللہ کے ساتھ وفادار، نہ رسول اللہ کے ساتھ وفادار، اللہ کے احکام کو بھی بھلائے ہوئے ہیں، رسول اللہ سے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں، صرف کلمہ پڑھا ہے، کام کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا نہیں. یہ بے وفا، اس سے بڑھ کے بے وفائی کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ وفا ہے. سید الشہداء علیہ السلام، اصحاب امام حسین علیہ السلام، وفا، صبر. ایک چیز امید اللہ کی ذات پہ، یہ خوبصورتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
تکرار سے اس مطلب کو بیان کیا، میری ذات پہ امید رکھنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا. ولا تکن من القانتین، مایوس مت ہونا زندگی کے کسی موقع پہ بھی. مومن کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے دیکھیں ایمان آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں لے کے آتا ہے. ایمان، آج میں اس موضوع کو صرف اشارہ کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ شروع سے بات ہم یہاں سے کریں گے کہ کون سی چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کو نا امید کر رہی ہیں. لوگ نا امید ہو چکے ہیں، یہ بہت بڑی بیماری بن چکی ہے پوری دنیا کے اندر، خصوصاً مسلمان دنیا میں نا امیدیاں. کربلا کا ایک بڑا درس یہ ہے، جس کنڈیشن میں بھی چلے جاؤ اللہ سے امید مت توڑو. ولا تکن من القانتین، ولا تکن، قنوطیت کا شکار مت بننا، یاس تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. 3 تعبیرات قرآن کریم میں جو استعمال ہوئی، علماء فرماتے ہیں یہ قریب معنی میں نا امیدی کے معنی میں. ایک قنوطیت، دوسرا یاس، تیسرا اب ابلیس اسی سے. جہاں پہ بھی ابلیس کی تعبیر، ابلیس کو ابلیس کہنے کی وجہ یہ ہے وہ نا امید ہو گیا اللہ کی ذات سے. ابلیس جو نا امید ہے، جس کی زندگی میں امید ختم ہو چکی ہے، اللہ نے لے لیا اس سے. یہ 3 تعبیرات استعمال ہوئی. انشاءاللہ کل اس کو میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ کیوں نا امیدی انسان کی زندگی میں آتی ہے، وجوہات کیا ہوتی ہیں. کربلا میں آپ دیکھیں، سید الشہداء کی زندگی میں آپ دیکھیں، کل میں نے مثال آپ کو دی تھی، مدینہ سے نکلتے ہوئے نہ جائیں آپ، ہدف سے لوگ روکنے والے. اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگیں، اکثر لوگ آپ دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے، کوئی کام شروع کرنے لگیں، کوئی کام 2-4 آ جائیں گے، یہ نہ کریں جی اس سے مسئلہ کھڑا ہوگا. بہت سارے جوان جو ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے کوئی کام کرنے سے. نا امیدیاں پھیلانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، امید دینے والے. اب ایک معتبر ایک اچھا انسان آ کے کہے کہ پتر ایک کام نہ کر، ادھر نقصان ہی ہونا، ٹھیک ہے، تو انسان کے اندر آدھا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے نکلنے لگے تو بہت سارے اچھے لوگوں نے کہا حسین ابن علی نہ جائیں. اتنا کہا ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کوفہ کے قریب، جب حضرت پہنچے تو ایک شخص جب رستے میں ملا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہاں پہ حضرت تھوڑے سے ناراض ہوئے. حضرت نے فرمایا مجھے علم ہے، میں کوفیوں کو جانتا ہوں، جو تم مجھے پھر بتا رہے ہو کوفی ایسے ہیں، کوفی ایسے ہیں، کوفی ایسے ہیں. ہر کوئی کہتا تھا کوفیوں کو آپ کو پتہ ہے، کوفیوں نے یہ کیا ہے، کوفی ایسے کرتے ہیں. بلکہ بعض نے تو مکہ میں کلیئر بتا دیا یہ آپ کے قاتل ہیں، یہی کوفی آپ کے قاتل ہیں جو آپ کو خط لکھ رہے ہیں. ان کے تجربے تھے، ان کے تجربات تھے. واضح طور پہ بعض نے کہا، بعض بڑی شخصیات نے کہا کہ یہی جو آپ کو خط لکھ رہے ہیں یہی آپ کے قاتل ہیں. اور قاتلین میں سے بعد میں آپ تاریخ میں ملتا ہے کہ جو کوفہ کے اندر میٹنگز ہوئی تھی، کیونکہ کوفہ میں بہت میٹنگز ہوئی تھی، بعض ہوتے ہیں میٹنگز بہت کرتے ہیں. میں جب قم میں پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے ایک سینئر طالب علم نے کہا، اس نے کہا کہ یہاں پہ نا میٹنگز بہت ہوتی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کام کرتے شرتے کوئی نہیں، لیکن ہر ہفتے 3-4 گھنٹے کی یہ میٹنگ کرتے ہیں. اس وجہ سے کوشش کرنی ہے پڑھتے ہی رہو، ان میٹنگ سے بچ کے رہنا. تو کوفیوں نے میٹنگز بڑی کی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان میٹنگز میں تھا اور مجھے ہنسی آتی تھی اور دکھ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں جب سید الشہداء علیہ السلام کربلا کوفہ کے قریب جب پہنچے تھے تو وہاں پہ ایک بڑی تعداد سید الشہداء کے قافلے کے ساتھ ملی ہوئی تھی. یہ کتابوں میں ہے، کیونکہ جب سید الشہداء مکہ سے نکلے تو ارد گرد کے جو علاقے تھے ادھر کے لوگ مل رہے تھے سید الشہداء کو. ایک علاقے سے 5 لوگ آ جائے، 1 سے 10 آ گئے، قافلہ اچھا خاصا بن گیا تھا. وہ معتبر کتابوں میں ہے. لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر موصول ہوئی سید الشہداء علیہ السلام کو تو سید الشہداء نے وہاں پہ ایک جملہ بولا، ارشاد فرمایا اے جو ہمارے ساتھ ہو سن لو، انہم خذلونی، ہماروں نے ہمیں تنہا کر دیا ہے، ہماروں نے ہمیں تنہا کر دیا. کہتے ہیں اس وقت تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس وقت جتنے وہ ملے تھے وہ نکلنا شروع ہوئے. کیوں؟
کیونکہ ان میں سے ایک بڑی تعداد اس وجہ سے ساتھ مل رہی تھی کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے بیٹے ہیں، کوفہ میں جائیں گے، علی کی حکومت بھی رہی ہے، یہ بھی بنا لیں گے، یہ حکومت بنا لیں گے تو چلو ہمارا بھی بیچ میں کوئی حصہ آ ہی جائے گا کسی نہ کسی موقع پہ. اس وجہ سے تھے. امام نے یہ جملہ جب ارشاد فرمایا تو اس میں دو مقاصد تھے. ایک یہ کہ ان کو خبر دے دی جائے کہ کیا ہو رہا ہے کوفہ کے اندر، اور دوسرا جو جس چکر میں آیا ہوا ہے اس کے لیے کلیئر ہو جائے مسئلہ. دھوکے سے کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے. معصوم کی یہ معصوم کلیئر کرتے ہیں بات. اس وجہ سے مکہ میں بھی نکلتے ہوئے کلیئر کی، بالکل واضح اپنا موقف سامنے رکھا کہ میں کس لیے نکل رہا ہوں. توجہ کریں، نا امیدی نہیں تھی. مدینہ سے نکلنے لگے آپ نہ جائیں، مکہ سے نکلنے لگے اسپیشل کچھ شخصیات پہنچی آپ نہ جائیں. بڑے بڑے نام ہیں جو وہاں پہ ملے. حضرت عبداللہ ابن عباس معمولی شخصیت نہیں تھی اس زمانے کے مطابق، آج تک مسلمانوں میں ان کا ایک نام ہے، اس زمانے میں بڑا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عباس. بنی ہاشم سے، بنی ہاشم کی شخصیت ہے. انہوں نے بھی مشورہ کیا کہ آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. عبداللہ بن عمر خلیفہ دووں کے بیٹے، انہوں نے بھی یہی بات کی، کیوں اپنے آپ کو قتل کروانا چاہتے ہو اے حسین؟ مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کسی کی عزت نہیں رہے گی اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو. یہ باتیں عام روٹین میں مجھے بتائیں، اس کو ذرا سوچیں. اگر کوئی کر رہا ہو کسی شخصیت سے مسلسل تو لوگوں کا اس شخصیت کے اوپر کیا اثرات آئیں گے اس کے. واضح سی بات ہے کہ ایک بڑی تعداد اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ سارے کہہ رہے ہیں یہی ہونا. امام کو بھی علم تھا کہ کوفی کیسے ہیں، حالات کیا ہیں، لیکن صرف ایک چیز سامنے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی ہے، انا احق کو، یہی کہتے تھے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ یزید کے خلاف قیام کروں. میں، یہ نظریہ تھا، اس کی دلیلیں موجود تھی جو پیش بھی کی، سب کو پیش کی، یہ میری دلیل ہے. سب نے کہا دلیل ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، سوچ ٹھیک ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، رسول اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی جان کو خطرہ ہے. امام حسین یہ بیان فرما رہے تھے آپ اس چیز کو چھوڑو، میری جان کی چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں. آپ اگلی بات کر رہے ہیں. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسا نہ کریں، یہ چھوڑیں. یہ نا امیدی کے لیے ہوتے ہیں ایک بڑی تعداد، آپ کو مشن سے روکنے کے لیے. آپ کو دیکھیں ایسے بہت بعض کر لوگ مخلص ہوتے. اس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا بعض کو؟ فرمایا آپ مخلص ہو. دعا کی ان کے لیے، یہ نہیں کہا چل نکلنے والی کرو یہاں سے، ایسا کسی کو بھی نہیں کہا. اللہ تمہارا بھلا کرے، تم مخلص ہو، تم اچھی سوچ رکھتے ہو. ایک جگہ پہ جب ایک اور شخصیت نے جب روکا تو حضرت ان کا بہت احترام کرتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ ابھی رسول اللہ نے مجھے آ کے کہا ہے حسین نکلو، ابھی مجھے رسول اللہ نے کہا ہے حسین نکلو. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشن بڑا تھا اور امید اللہ کی ذات پہ تھی. وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، مایوس نہیں ہو. اس کی ذات پہ اعتماد. ایمان جو انسان کی زندگی میں پہلا اثر لے کے آتا ہے وہ انسان کی زندگی میں امید ہوتی ہے، اللہ کی ذات پہ امید. سب نا امید ہو جاتے ہیں لیکن مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. جتنی فقر کی حالت میں مومن چلا جائے اس کی زندگی میں نا امیدی نہیں، جتنی پریشانیاں ہو جائیں اس کی زندگی میں نا امیدی نہیں ہوتی. آپ کی خدمت میں عرض کی عصر کے وقت جب بچے سارے شہید ہو چکے تھے، جب بھتیجے شہید ہو چکے تھے، جب دیکھ رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ان خیموں پہ کیا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا فرما رہے تھے؟ یا رجائی عند شدتی، او میری امید جب میرے کسی کے اوپر بھی سختی آتی ہے، مشکلات میں امید. اللہ کی ذات ہے، مومن کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، مرکز خدا کی ذات ہے. یہ درس کہاں سے سیکھا تھا سید الشہداء علیہ السلام؟ یہ اس گود سے سیکھا تھا جس میں تربیت پائی تھی. سیدہ سلام اللہ علیہ اللہ کی ذات پہ امید. مشکل ترین مرحلے دیکھے بعد از رسول اللہ، مشکل ترین جب رسول خدا کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، دنیا سے جا رہے تھے، بڑا سخت مرحلہ تھا، بہت سخت وقت تھا. تصور کریں
اور رسول خدا کو سب علم تھا کہ ہونا کیا. رسول خدا نے البتہ غدیر میں بھی جب اعلان کے بعد کہتے ہیں علماء خود نے خود بیان کیا، خود رہبر معظم نے ایک جگہ پہ تحلیل کی ہے کہ جب غدیر کا اعلان کر رہے تھے اتنے مجمع میں، تو کیا رسول خدا کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں کیا ہونا ہے؟ کا پتہ تھا سب کچھ، لیکن نبیوں کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچانا، کہ امتوں تک پیغام پہنچ جائے. کوئی عمل کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی، لیکن رسول خدا کو بہت خوف تھا، اور اس خوف کے اندر پریشانی تھی کہ میرے بعد فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا، علی کے ساتھ کیا ہوگا، حسنین کے ساتھ کیا ہوگا. اس وجہ سے جب تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے علی علیہ السلام تو فوراً رسول خدا کہتے تھے علی کدھر ہیں، علی کو بلاؤ، فاطمہ کدھر ہیں، فاطمہ کو بلاؤ. جب مریض تھے آخری کنڈیشن میں تو خود امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا کا سر میری گود میں تھا جس وقت ان کی روح پرواز ہوئی. سیدہ بیٹھی ہوئی تھی، رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے، دروازے پہ دستک ہوئی. جب دستک کا ہونا تھا تو سیدہ نے جا کے پوچھا کون ہے. اب یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی کو بتایا نہیں ہے، کہا کہ مصطفیٰ سے ملنا ہے، نام نہیں بتایا. سیدہ جب اندر آئی نا پھر دوبارہ دستک ہوئی، پھر گئی. جب رسول خدا کے پاس دوبارہ پلٹی نا تو آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہوئے. رسول خدا نے جب دیکھا نا فرمایا اے فاطمہ میرے ہوتے ہوئے رو رہی ہے. جس طرح سید الشہداء جب نکلنے لگے نا تو سکینہ، حضرت سکینہ نے رونا شروع کیا تو شعر پڑھا سید الشہداء نے کہ کیوں میرے سینے کو آگ لگاتی ہو میری زندگی میں، اے سکینہ تیرے آنسو مجھے تڑپا دیتے ہیں، نہ رو، جب تک میں زندہ ہوں نہ رو، بہت رونا ہے تمہیں میرے بعد، میرے ہوتے ہوئے نہ رو. یہی سید المرسلین کے جملے تھے. کہا کیوں رو رہی ہو فاطمہ؟ کہا کوئی در پہ آیا ہے بتاتا نہیں ہے کون ہے. کہا فاطمہ یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ وہ پوچھے بغیر اندر داخل نہیں ہو رہا، ورنہ اس نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا. یہ میرا بھائی اسرائیل ہے، یہ تمہارے دروازے کا حیا ہے، احترام ہے فاطمہ کہ یہ داخل نہیں ہو رہا بغیر اجازت کے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں کا بند ہونا تھا. اس دروازے کے حیا کو ختم کیا گیا، تقدس کو ختم کیا گیا. مسلمان لکڑیاں لے کے دروازے پہ آ گئے اور کیا کہنا شروع کیا. سیدہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو، کیوں دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے ہو. جب باتیں گفتگو شروع ہوئی نا تو ایک ظالم نے کہا اے فاطمہ اگر علی کو باہر نہیں نکالو گی تو ہم ایسا ایسا کر دیں گے. کہا تم کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا ہم اس در کو آگ لگا دیں گے. تو اس وقت سیدہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن اور حسین رہتے ہیں، جس میں رسول اللہ کے بیٹے رہتے ہیں. تو کہنا شروع ہوئے وَإِن تو کیا ہوا اگر حسنین رہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں یہاں ہی فاطمہ کی شہادت ہو گئی تھی، جس نے اپنے بابا کی کبھی اونچی آواز نہیں سنی تھی، وہ دروازے کے اوپر اونچی اونچی باتیں سن رہی تھی. اب یہ ظالم اندر داخل ہوئے، کس حالت میں داخل ہوئے؟ اس حالت میں داخل ہوئے نہ دیکھ رہے تھے دروازہ کہاں ہے، نہ دیکھ رہے تھے زہرا کہاں ہے. در و دیوار کے درمیان سیدہ یہی کہہ رہی تھی اے فضا کہاں ہو، میرا محسن شہید ہو گیا. بس عزیزو میرا آخری جملہ کہتے ہیں ہم نے ایک عالم سے میں نے سنا تھا، ایک عالم فرماتے ہیں کہ مکہ میں زیارت کے لیے ایک شخص گیا ہوا تھا اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے شرطے جو موجود ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بوسہ نہیں دینے دیتے، قریب نہیں ہونے دیتے ذریعوں کے. ایک شخص تھا تو وہ لاغر تھا، کمزور تھا بدن کے لحاظ سے. اس کی بیوی آگے بڑھی، اس کی شکم میں بچہ تھا، وہ آگے بڑھی، اس نے بوسہ دیا. ایک شرطہ آگے بڑھ، ظالم آگے بڑھا، اس نے اس کو دھکا دیا، بچہ شہید ہو گیا، سکت ہو گیا. جب بچہ سکت ہوا نا تو اس کا جو شوہر تھا اس کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، وہ تھا بہت کمزور لیکن اس نے اس شرطے کی گردن سے پکڑ لیا اور اس وقت اس کو چھوڑا جب اس کی روح نکل گئی. وہ عالم بیان کر رہے تھے کہ علی پہ کیا گزر رہی ہوگی جس وقت یہ ظالم اندر داخل ہوئے. محسن سکت ہوئے لیکن سیدہ محسن کو بھی اس وقت بھول گئی جب علی کی گردن میں رسی ڈال کے لے جا.
جب رسی ڈال کے لے جا رہے تھے نا، سیدہ اٹھی، علی کے دامن کو پکڑا. عجیب منظر ہے. سیدہ کہتی تھی میں علی کو نہیں جانے دوں گی، میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی. وہ ظالم علی کو کھینچ کے لے جا رہے تھے. اسی دوران ایک نے کہا کنفوز کہاں ہے تیرا تازیانہ؟ کہتے تازیانے کا نکلنا تھا، سیدہ کے ہاتھ میں لگنا تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تک فاطمہ زندہ، ہماری جدہ زندہ رہی، وہ تازیانے کا داغ ختم نہیں ہوا. میں کہوں گا اے سیدہ آپ سے تو علی کو کی گردن میں رسی ڈال کے لے جا رہے تھے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، آپ موسر کو بھول گئی. آپ کی بیٹی زینب پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب 70 قدم کے فاصلے پہ شمر ملعون کھڑا ہوا تھا. اسی وجہ سے سیدہ یہی کہہ رہی تھی او ابن سعد تو دیکھ رہا ہے